الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اللہم آمین۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی، آپ سب کو عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ اپنا آج کی کلاس کا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں تک آیات کر لی تھی؟ آئی تھنک 164 تک کر لی تھی، رائٹ؟ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی نا؟ جی، مجھے لگتا ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آپ میں سے کوئی کنفرم کرے؟ جی ہے نا؟ جی الحمدللہ۔ پہلے عمل کے لیے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ آئی تھنک مجھے لگتا ہے 164 تک کر لی تھی، آگے سے انشاءاللہ کریں گے۔ آپ سب نے اپنے اپنے مصحف کو کھول دیا ہے؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ، آپ لوگوں کے میسیجز نظر آ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، چلیے مصحف سب نے کھولا؟ ون ٹائپ کریں، ٹیکسٹ پہ ٹائپ کیجیے یا ہینڈ ریز کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب ہیں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، ون ٹائپ کیجیے سسٹر افشان، ٹھیک ہے سسٹر رابعہ، باقی لوگ ٹائپ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ سسٹر صدف ٹھیک ہے، سسٹر شازیہ اور سسٹر عثمان ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سسٹر عافیت، چلیں باقی بھی انشاءاللہ کر رہی ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر سورہ آل عمران، آیت نمبر 165 سے آنورڈ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم،
إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وبإذن الله وليعلم المؤمنين. وبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا. قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الله أعلم بما يكتمون. الله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل قد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الحمدللہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ریسیٹیشن کی ہوگی۔ چلیے انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ میں سے جس کی بھی ٹرن ہے آج، مجھے یاد نہیں آپ میں سے کس کی ٹرن ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو بس 2 آیات انشاءاللہ آپ نے ریڈ کرنی ہے جس کی بھی ٹرن ہے انشاءاللہ۔ چلیے جب تک ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی پھر اس کے بعد تجوید دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 165 سے دیکھیے، اولما کیا بھلا جب اصابتکم، ٹھیک ہے، آ کا ترجمہ کیا ہے؟ آ اور حل سوال کے لیے آتا ہے نا، جیسے حل بھی آتا ہے اور کبھی آ بھی آتا ہے نا، تو یہ دونوں سوال کے لیے ہوتا ہے، کوشچنس کے لیے ہوتا ہے نا۔ یہ لیٹرز ہیں جو بھی کسی بھی جملے کے شروع میں آتے ہیں تو اس کو بیسیکلی سوال کا میننگ دے دیتے ہیں نا۔ اولم کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تمہیں، یہاں پہ جو کم ضمیر ہے منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جڑ کر آ رہی ہے نا۔ مصیبت کوئی مصیبت یا ایک مصیبت، قد تحقیق، اصابتم پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی، ٹھیک ہے۔ اچھا مانند اس کے یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو ترجمہ بالکل ویسے ہی کیجیے گا، اس سے دگنی، ہاں کا مطلب اس سے، مثلی مانند مراد دگنی۔ قل تم کہا تم نے، انا کہاں سے، حاضہ یہ، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، من عندی تمہاری، من عند انفسکم تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے یا طرف سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کل شعین ہر چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔
وما اور جو کچھ اصابکم پہنچا تمہیں یوما جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی. ٹھیک ہے، التقا تو یہاں پہ دیکھے گا التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں، یہ وہی تسنیہ ہے نا، جمعن سے جمعانی تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو جماعتیں باذن اللہ پس اللہ کے اذن سے تھا، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے المؤمنین مومنوں کو. یہ بھی جمع سالم ہے، اگر آپ لوگ کر چکے ہیں مؤمنون مؤمنین مؤمنین. وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے الذین ان کو جنہوں نے نافقوا منافقت کی، وقیل اور کہا گیا لہم انہیں تعالوا آؤ قاتلوا جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ودفعوا اور یا دفاع کرو. قالوا انہوں نے کہا لو اگر نعلم ہم جانتے ہوتے قتالا جنگ کرنا لتبعناکم ضرور پیروی کرتے ہم نہ یعنی ہم کم تمہاری، ہم وہ للکفر کفر کے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے. اب یہاں پہ زیادہ کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے کیونکہ یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل، تو میک شور کیجیے گا زیادہ قریب تھے منہم ان سے للایمان بنسبت ایمان کے. یقولون وہ کہہ رہے تھے بافواہہم اپنی منہوں سے ما وہ جو لیسا نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں عالم افلو کا وزن ہے نا، تو اس کو دیکھیے گا کہ زیادہ جانتا ہے بما اس کے جو یکتمون وہ چھپاتے تھے، الذین وہ جنہوں نے قالو کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کو. یہ اخون کی جمع ہے اخوان، تو یہ جمع ہے تو بھائیوں کا ترجمہ بھائی نہیں بھائیوں کا، اپنے بھائیوں کو وقعدو اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اگر اطاعونا وہ اطاعت کرتے نہ ہماری، ماں نہ قتلوا وہ قتل کیے جاتے. یہ پیسہ وائز ہے، قتلہ نہیں ہے قتلوا ہے، وہ قتل کیے جاتے. قل کہہ دیجئے فدرؤ پس دور کرو ان انفسکم اپنے نفسوں سے الموت موت کو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. یہ بھی دیکھیں صادقین فاعلین، یہ وہی وزن ہے یعنی سچے یا سچ بولنے والے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے، دونوں ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے. ولا اور نہ تحسبن آپ ہرگز گمان کریں الذین ان کو جو قتلوا قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا مردے. یہ موت کی جمع ہے اموات، تو مردہ نہیں کیجیے گا، مردے ٹرانسلیشن کیجیے گا. بلکہ احیاء زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس، یا اپنے رب کے نزدیک بھی کیا جا سکتا ہے. یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، یہ بھی پیسہ وائز ہے، یرزقون نہیں ہے بلکہ یرزقون ہے. یہاں پہ دم ماری ہے نا، تو وہ رزق دیے جاتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں، یہ نہیں، یہ ٹرانسلیشن غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فرحین خوش ہیں بیما اس پر جو آتاہم اللہ عطا کیا ہم انہیں اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں لم نہیں یلحقوا وہ ملے بہم ان سے یا انہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ کے نہ خوف ان کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں بنعمت نعمت پر، من اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا. الحمدللہ. چلیے آپ میں سے اگر کوئی ریڈی ہے تو پلیز روٹ ورڈ کے لیے والنٹیئر کر لیں، آپ میں سے جو بھی انشاءاللہ کرنا چاہے. کوئی کرنا چاہ رہا ہے؟ چلیے امبر کر رہی ہیں، چلیے امبر آ جی جائیں. چلیے آیت نمبر انشاءاللہ 164 کو دیکھتے ہیں. 165 سے ہاں سوری 165، جزاک اللہ خیر. اصابتکم کا روٹ ورڈ بتائیے. سواد واو با
شاباش. صاد واو ان با مصیبتن اصبتم یہ سارے وہی ہیں الحمدللہ. آ جائیے سارے آسان ہیں. اصابکم التقا. لام قاف یا. شاباش. لام قافیہ. لقی ملاقات سے ہے، آمنے سامنے ہونا صحیح ہے. الجمعانی. جیم میم عین. میم میم عین. ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں. نافقو. نون فا قاف. نون فا قاف. تعالو. عین لام واو. عین لام واو. ماشاء اللہ بارک. ادفعو. دال فا عین. دال فا عین. ٹھیک ہے. لتبعناکم. تا با عین. تابعین. آ جائیے. بافواہہم. فا واو ہا. واہ بارک اللہ. آگے آ جائیے. یکتمون. کاف تا میم. تامیم. لاخوانہم. حمزہ خوا واو. وقعدو. قاف عین دال. قاف عین دال. ٹھیک ہے. اطاعون. طا واو عین. واو اور عین. بارک اللہ. فدرؤ. دال را حمزہ. دال را اور حمزہ. بارک اللہ. تحسبن. حا سین با. حاسین با. ٹھیک ہے. احیاء. حا یا یا. یا. یرزقون. را زائی قاف. را زائی قاف. یلحقو. لام ہا قاف. ٹھیک ہے. یحزنون. حا زائی نون. اللہ فیکم. میرے خیال سے یودی کا بتاتی. لا یضیع. دعاد یا عین. اور یہ آئیں. بارک اللہ ہوئے. باقی ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 165 سے میں آپ کے سامنے 2 کی تجوید کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اولما. جزاک اللہ خیر. جی اولما میک شور کیجئے کہ میم کے اوپر آپ کا جو غنہ ہے موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے نا، تو لم پورا آپ کی نیزل ساؤنڈ، آپ کی وائبریشن آپ کی نوز میں فیل ہونی چاہیے کہ آپ اپنی جو ساؤنڈ ہے آواز ہے اس کو ناک میں لے گئے نا، تو اس کا پورا فیل ہوگا. اس کو 2 کاؤنٹ ہولڈ کیجئے. اولما جب وائبریشن خود فیل ہوگا. ماں کو آپ کریں گے تو اسٹریچ آپ کو 4 to 5 انشاءاللہ آپ اس کو اسٹریچ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مد الجائز منفصل ہے. ہمسا نیکسٹ جسے کہا جائے ورڈ میں آ رہا ہے. اور سو کے لیے میکشور پورا آپ کا فل آف ماؤتھ، آپ کی سرکل، آپ کا ہونٹ کا جو سرکل ہے وہ مطلب بالکل نارمل رہے گا. جیسے ابھی میں بات کر رہی ہوں نا، اس کے لیے آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ورنہ سو ایسے سواد کا ساؤنڈ سے ہی نہیں نکلے گا. سو ٹھیک ہے. تو بد پہلے اس میں تھوڑا سا شدہ بد، پھر ایئر نکالے گا. اب یہاں پہ دیکھیے میم ساگن کے بعد میم ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ادغام میم شفوی. ٹھیک ہے. ادغام میم شفوی. اس کو بھی آپ نے موسٹ کمپلیٹ کرنا ہے تو اکمل کرنا ہے، تو میک شور آپ نے اس کو 2 کاؤنٹ ہولڈ کرنا ہے. اگین سواد ہیوی رہے گا، چاہے وہ کسرہ کے ساتھ ہو، ضمہ کے ساتھ ہو، یا پھر فتحہ کے ساتھ ہو. یا جو کہ سب سے زیادہ جو اس کے اندر ہیوینس پائی جاتی ہے فتحہ کے اندر. ٹھیک ہے. کسرہ میں بھی مسینی کا نسخی. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہیوینس جو آپ کو اگر لیول آف ہیوینس کو دیکھیں گے مستعالیہ لیٹرز کے اندر، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صاد کے اندر ہیوینس بہت زیادہ ہے، لیکن فتح کے اندر زیادہ آپ کو لیٹرز کے اندر محسوس کریں گے. سوئی کے بعد دیکھیے یا ساکنہ ہے تو یہ آپ کا یا مدیہ ہو گیا، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ اخفا. ٹھیک ہے. اخفا ہو جائے گا. نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ کو پتہ ہے ریسٹ آف دا لیٹر آئیں اظہار یا اقلاب یا ادغام کے علاوہ، تو وہ اخفا ہوتا ہے. تو اخفا ہیوی ہوگا کیونکہ قاف از دا ہیوی لیٹر. مصیبتم قد اصابتم. ٹھیک ہے. تو صوب کو ہیوی کیجیے گا. باپ قلقلہ. اب تو دیکھیے میم ساکن کے بعد اکین میم آ گیا، تو یہاں پہ 2 دفعہ ادغام میم شفوی ہو رہا ہے موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ. مس ہوا نکلے گی لیکن وسلنگ ساؤنڈ نہیں آئے، مس نہیں آئے. مس لئی اور ہا، یہ ایک تو لین ہے اور دوسرا جسے کہا جائے الحمدللہ یہ 2 کاؤنٹ الف مدیہ ہے. تو میک شور کیجیے گا کہ دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے.
قل تم کو آپ نے پورا کمپلیٹ کر کے نیکسٹ لیٹر پہ جانا ہے، یعنی کہ قل تم نہیں، تم پورا کمپلیٹ، مطلب میم پہ جو جسے کہا جائے ناقص غنہ واضح ہو، پھر آپ انشاءاللہ ان اگین موسٹ کمپلیٹ غنہ آپ کا ہوگا، اکمل غنہ، ٹھیک ہے، نا کو 2 کاؤنٹ، ہا کو بھی 2، زا کو بھی 2، یہاں پہ سرکل کیجیے کیونکہ مسلسل یہاں پہ تینوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، انا پہ جو آپ نے ہولڈ کرنا ہے وہ بھی 2، نا کو بھی 2، ہا کو بھی 2، زا کو بھی 2، ٹھیک ہے۔ قل ہوا من عندی، تو میک شور نون کا جو من ہے وہ واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر عین نکالنا ہے، عندی، تو اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیجیے گا یہاں پہ، مین عندی، عندی انفسکم، انفسکم، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیے میم ساکن کے بعد مطلب میم ساکن ہے تو آپ کا اخفا جو وہ سوری غنہ جو ہے وہ ناقص غنہ ہے، ٹھیک ہے، اور سین کی وسلنگ ساؤنڈ واضح ہو۔ ان اللہ اگین موسٹ کمپلیٹ غنہ، لام جلالہ ہے بھی کریں گے، علا لا کو 2 کاؤنٹ، کل شیء، ٹھیک ہے، کل شیء قدیر، اچھا اب اخفا تو ہیوی کریں گے لیکن جب روکیں گے تو را ہیوی نہیں کرے گا، قدیر ایسے کر کے نہیں، را آپ بالکل نارمل رکھیں گے، باریک رہے گا، ترقیق سے پڑھا جائے گا، قدیر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، وما، جی وما بھی اگین دیکھیے آپ کا وہی ہے کہ آپ کو مد الجائز منفصل ہے، ما موٹنی کی جگہ ما، نہیں میں یہ بھی نہیں، وما کو آپ نے پورا انشاءاللہ 4 کاؤنٹس، 4 to 5 کاؤنٹ آپ پڑھیں گے، اصوابکم یہ آپ دیکھ چکے ہیں، 100 کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کم کی اگین آپ کا ناقص ہونا، یومل لام پہ باؤنس نہیں ہونا چاہیے، مل، ٹھیک ہے، نہ ہی ہولڈ کرنا، یومل ایسے بھی نہیں، یو آپ کو لین ہے تو بہت واضح، او بو تو سو جو، ٹھیک ہے، تو یوم التقى الجمعانی، جمعانی یہ ساؤنڈ نہیں آئی، تو آپ اپنی جو آپ کا جو مڈل پارٹ آف یور ٹنگ ہے آپ تھوڑا سا اپنے اس طرف لگائیں گے اوپر کے پیلٹ سے جو کہ آپ کے منہ کی طرف ہے، جمعانی، اب آپ نے آگے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور پھر آپ نے جی میم پہ جو آپ کا غنہ ہے وہ ناقص غنہ ہے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ ناٹ از دانی از جو آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے کے جو فرنٹ ٹیتھ ہے اس کے ایجز کے ساتھ لگے گی تو انشاءاللہ ایئر باہر نکلے گی، جس کی وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر سکیں گے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، نِلَّهِ لام جلالہ لائٹ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، لی کی کسرہ کو شارپ رکھیے گا، یا کی فتحہ واضح ہو اور پھر آئین میں مرج کیجیے گا، نہیں یہ نہیں ہوگا وَلِيَعْلَمَ، نہیں یہ غلط ہے، یا کی فتح ادا کی پھر آئین مرج کیا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، حمزہ پہ جھٹکا دیجیے گا، اور جب آپ اس کو روکیں گے تو پھر آپ نے اس کو 2 4 اور 6، ہم نے اس کو 4 رکھا تھا مد العارض للسکون، آپ اس کو ویسے کر لیجیے گا۔ ایک اور آیت کروا دیتی ہوں، ولی علامہ یہ ہم کر چکے ہیں، الذین بھی دیکھ چکے ہیں، نافقو یہاں پہ 2 کاؤنٹ ہے تو میک شور کیجیے گا نا اور قو دونوں کو 2 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھنا، الف مت دیا واؤ مت دیا، وقی قی بھی آپ کا دیکھیے 2 کاؤنٹ ہوگا، قاف کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے، یا مت دیا ہے، قیل لہم میم پہ ناقص ہونا ہے، تعالو آ کو آپ نے 2 کاؤنٹ، لو کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ، قاتلو قوف کو آپ نے ہیوی بھی کرنا ہے اور ساتھ میں 2 کاؤنٹ بھی پڑھنا ہے، لو کو بھی آپ نے محمد دیا ہے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، فی پورا 2 کاؤنٹ جانا چاہیے، فی سبیل اللہ غلط ہو جائے گا، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، تو میک شور بی اور فی دونوں کو آپ نے 2 2 کاؤنٹ، لام جلالہ لائٹ رکھیے گا، وِدْفَعُوا دال پہ قلقلہ، او کو آپ اگر روکتے ہیں تو 2 کاؤنٹ، کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر 2 کاؤنٹ، قالو دونوں کو 2 2 کاؤنٹ، لو نعلمو میک شور کیجیے گا یہاں پہ بھی نون کی فتح کو واضح کر کے، ناٹ نعلمو جھٹکے سے نہیں، نعلمو قتالا لتبعناکم، سوری
تبعناکم نا پہ دیکھیں 2 کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے نا، تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. قتالل اس کو آپ نے ہولڈ نہیں کرنا، لل ایسے نہیں، قتالل تبعناکم ٹھیک ہے. میک شور جب آپ لت کہیں تو کہیں سے ایئر نکلنی نہیں چاہیے، لت تبعناکم. تو باقی فتح کو واضح کرتے ہوئے آئین مرچ کیجیے گا. نا کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، الف جسے کہا جائے جسے کہا جائے نیچرل مد کی طرح مد الطبعی، اور پھر آپ نے کم کو ناقص غنہ ہم للکفری، لام پہ باؤنس نہیں ہونا چاہیے، کف ہمس کریں گے. کفری یومئذ، زال کی جو تنوین ہے واضح ہو، یومئذ ٹھیک ہے. اقرب قاف پہ قلقلہ گین، را ہیوی، منہم آپ نے اس کو ہول نہیں کرنا، منہم نہیں، نہ ہی منہم یہ بھی باؤنس ہو رہا ہے، منہم للایمانی، ایمان دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. اگر آپ روکیں گے تو مان پہ آپ 2 4 6 جیسے بھی آپ رکنا چاہیں. یقولون قو الو دونوں واو مد دیا ہے، بے افواہہم فا پہ ہمز، افواہہم ہیم میک شور وا وا کو 2 کاؤنٹ جسے کہا جائے مد الطبعی. اور پھر آپ دیکھیے ہم یہاں پہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، تو آپ نے پورا غنہ کرنا ہے 2 کاؤنٹ. پھر آپ نے ما لیسا لئی 2 کاؤنٹ، فی 2، قلو لو 2، بی ہم کو واضح کیجیے گا. پھر دیکھیے واللہ لام جلالہ ہے بھی اعلم بیما ما کو 2 کاؤنٹ، یکتمون. پھر اینڈ میں آپ نے انشاءاللہ اس کو 2 4 6 اور اس کو ہم نے 4 رکھا ہوا ہے مد العارض للسکون. اور میک شور کیجیے گا جو نیزل ساؤنڈ ہے وہ اینڈ میں آئے ٹھیک ہے. آپ میں سے جو بھی رہ جائے کوئی انشاءاللہ بتائے، آپ میں سے کوئی بھی کس کی ٹرن ہے آج؟ ہمیرا اور جی روشن. نہیں، میری اور صدف کی تھی 19 کو، تو وہ پھر چھٹی آ گئی تھی تو اس وجہ سے پھر ہماری ہو اوکے گئی. اوکے ٹھیک. ٹھیک ہے چلیے امبر آپ ریڈی ہیں؟ کوئی آپ جی میں کر امبر آپ لیتی ہوں. انشاءاللہ آپ پڑھیے. آپ لوگ سب پلیز غور سے سنیے گا، امبر پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ. جی بسم انشاءاللہ. اللہ الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبت قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بارک اللہ احسنتی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کون بتائے گا امبر کی مسٹیک؟ کسی نے نوٹ کیا؟ جی آپ بتائیے. عافیہ بتائیے، افشاں بتائیے، ساتھ بتائیے، سسٹر میرا آپ میں سے جو بھی ہیں، سسٹر تیمینہ بتائیں کوئی غلطی کیا امبر نے؟ جی آپ لوگ ہیں یہاں پہ؟ جی مجھے تو ٹھیک لگا الحمدللہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیر افشاں، بارک اللہ فیک. چلیے بارک اللہ امبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت اچھا پڑھا. نیکسٹ انشاءاللہ کس کی ٹرن ہے؟ جی سسٹر فاطمہ میں پڑھ رہی ہوں. چلیے انشاءاللہ نیکسٹ آیت پڑھ لیجیے. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. بارک اللہ نہیں بس ایک آیت کافی ہے بس. الحمدللہ. بتائیے سسٹر صدف کی. شاباش. مجھے لگا یہ ماں کا اسٹریچ 4 تک نہیں گیا، ٹھیک ہے صدف اس اور کو نوٹ کر لیں. جی بعد ہیوی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور ولی یعلم میں مجھے لام تھوڑا سا لمبا لگا، اچھا ٹھیک ہے. 1 سے تھوڑا اوپر لیکن 2 تک نہیں لگا. ٹھیک ہے بارک اللہ. کہاں آفشا وہ آواز کٹ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں. یعلم ہے نا، ولی یعلم المؤمنین، تو ولی ادھر کوئی ایک تھا جو ایک حرکت سے 2 ہوا تھا، مجھے اتنا فیل ہوا تھا. اچھا یا کو 2 نہیں پڑھیں گے، ولی یعلم المؤمنین اس طرح نہیں پڑھیں گے.
نہیں لام اسٹریچ ہو گیا ولیعلم، مجھے اچھا ایسا ٹھیک لگا ٹھیک ہے، میں کیونکہ ٹھیک یہ ہوں انشاءاللہ۔ ساکن نہیں ہے نا، تو 2 کاؤنٹ نہیں ہے، لا 1 کاؤنٹ ہوگا۔ ٹھیک، چلیے بارک بارک جزاک اللہ، اللہ خیر۔ ماشاء اللہ بارک اللہ سجدہ، بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی کوشش ہے، اسی طرح آپ پڑھتی رہیں گی نا انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر کوئی غلطی کرتا ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسان کرنے والا ہے۔ اینی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی دعا ہم نے لاسٹ ٹائم کون سی کی تھی، کچھ یاد ہے یا ٹائم نہیں ہے؟ نہیں ٹائم نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں پھر دعا کا سیشن اسکپ کر کے تفسیر پہ چلے جاتے ہیں، کیا خیال ہے نا؟ ٹائم کم ہے ہاں، ہمیں 10 بجے تک ختم کرنا ہے۔ اچھا یہ دعا ہے تو کیا دعا یہ آپ لوگوں کو دعا یاد ہے، یہ والی جو دعا لگی ہوئی ہے؟ ہاں جی یہ کی ہوئی ہے ہم نے، یہی دیتے ہیں دوبارہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ اس دعا کو کر لیں گے خود سے، یا میں کرواؤں یا میں تفسیر کی طرف چلے جاؤں؟ آپ بتائیے، آپ کر لیں گے یہ دعا تو ہم نے کروا کی؟ دیں سسٹر فاطمہ، پلیز ایک دفعہ کروا دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ آپ میں سے میرے خیال سے مجھے یادیں کروائی ہے۔ اللہم اے اللہ، اغفر لی بخش دی مجھے، ما قدمت جو میں نے پہلے کیا، وما اخرت جو میں نے بعد میں کیا، وما اسررت جو پوشیدہ کیا، وما اعلنت جو اعلانیہ کیا یعنی ظاہر میں کیا، وما اسرفت اور جو میں نے حد سے گزرا، یعنی جو میں نے اسراف ہوتا نا یعنی حد سے زیادہ بڑھنا، وما انت اور جو انت تو عالم تو زیادہ جانتا ہے، بھی اس کو منی مجھ سے، یعنی جو ایسے بھی گناہ نا جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، تو اس سے باخبر ہے۔ انت المقدم تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا ہے، وہ انت المؤخر اور تو ہی جسے چاہے پیچھے رکھنے والا ہے، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر انت تو ہی، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں پڑھا کرتے تھے نا، تو کوشش کر کے اس دعا کو انشاءاللہ اس کو یاد کیجیے اور اپنی تشہد کا حصہ بنائیے، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ سے نہ صرف وہ گناہ مانگ رہے، ایک ہوتا ہے نا ہم جنرل دعا کرتے ہیں رب اغفر لی وتوب علیہ، ہے نا، اس طرح سے کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، تیری طرف رجوع کرتی ہوں، یا ہم کہتے ہیں یا رب اغفر لی، اسی طرح رب اغفر لی خطیئاتی، مطلب ایک جنرل سی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، لیکن اس میں دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے کھول کھول کر مانگ رہے ہیں نا، یعنی جو میں نے پہلے کیے، یعنی ایک ہوتا ہے نا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جو ہمیں احساس کی ہماری جو شعور کی زندگی ہے اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک الارم بجتا ہے جب ہم سے غلطی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی گناہ ہو تو ہمارے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کی پہلے کی زندگی اس پہ کئی دفعہ گناہ کیا اور احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ گناہ ہے نا، تو ایسے موقع پر جو پہلے کر لیے جو بعد میں کیے، اب جو کرتے ہیں، جو جان کے کرتے ہیں، جو مطلب ظاہر سب کے سامنے کر جاتے ہیں، ہم ان دوستوں کی محفل میں غیبت کر جاتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، یا پھر جسے کہا جائے جو پوشیدہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں، پھر بہت سے ایسے گناہ ہیں جس میں انسان حد سے گزر جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے زیادہ باخبر ہے، کیونکہ اللہ ہی آگے کرنے والا ہے اور وہی پیچھے کرنے والا ہے، اور اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے نا۔ کتنی خوبصورت ہے کہ لاسٹ میں کہہ دیا اب بس اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا کیا کر تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے۔ چلیے اب اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک دفعہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے اللہ تعالیٰ اب آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے انشاءاللہ ریسیٹیشن کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ لفظی ترجمے کے ساتھ روٹ ورڈ کے ساتھ اس دعا کو بھیجنا ہے. چلیے انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں کوئکلی. لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے الحمدللہ ہم نے جو دیکھا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کیسے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کیا نا، کیسے کتاب پڑھ کے سنائی اور کس انداز سے لوگوں کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب انسانوں میں سے ہی انسان کو چوز کیا اور وہ بھی مکہ کی سرزمین میں، اور اللہ کے نبی کو رسول بنا کر کس انداز سے بھیجا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا اور انہیں قرآن کی تعلیم دی جو ہمیں پڑھ کر سناتے تھے. اس سے پہلے دیکھیے عرب کے لوگ کیا تھے، ان کے پاس تو کوئی وحی نہیں آئی تھی نا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیسے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حالانکہ کہیں سے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو نہیں کرتے تھے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر ان پر احسان کیا اور تمام انسانیت پر احسان کیا کہ ان پر جسے کہا جائے قرآن کو ریویل کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے کیسے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، قرآن و سنت کی تعلیم دی. اتنا بڑا احسان میں اور آپ مانتے ہیں. یاد رکھیے جب محسن ہوتا ہے نا تو محسن کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے. آج اگر میں اور آپ اس احسان کو مانتے ہیں نا تو میں اور آپ کیا کریں، میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ کے نبی نے کیسے شرک کے دورے میں کیسے ہر طرف جسے کہا جائے مشرکین کس انداز سے مکہ میں بتوں کو لا کے پوجا کرتے تھے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی، کیسے ان کا تزکیہ کیا، کیسے ان کو کھلی گمراہی سے نکالا. عرب کے لوگ تو نہیں جانتے تھے اتنا زیادہ پڑھنا لکھنا، ان کو تو عبادات کا طریقہ ہی نہیں پتا تھا. کہنے کو تو خود ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو مانتا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کیسے ان کی زندگی کے اندر حج کی رسومات کو دیکھیے کیسے ننگے نیکڈ ہو کر جیسے کہا جائے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے. تو اصل بات کیا ہے کہ اصل بات بس وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تو نبی کا مقصد ہوتا ہے آنے کا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے، ان کو جسے کہا جائے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دی جائے. اور کتنا بڑا شرف ہے یہ عربوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عربوں بلکہ تمام امت کے لیے اللہ کے نبی کو ان کے ہی نفسوں سے بھیجا، بنی آدم ہی سے پیدا کیا، کسی فرشتے کو رسول نہیں بنایا. تو قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے. آج اللہ کے نبی نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے گا، لوگوں کی اصلاح کے کام کے لیے اٹھے گا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے حصہ پائے گا نا. تو اصل بات ہے کہ کیسے اللہ کے نبی نے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو اندھیروں سے نکالا، انہی کی زبان انہی کے لہجے میں بات کی، ان کو سمجھایا، ان کو مانوس کیا، ان کو بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کیا، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو، ان کے شعور کو جھنجھوڑا. اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیں، کسی کی اصلاح کا کام کریں، تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی زبان کو جانتے ہو، اس کے ساتھ ایک قربت ہو، تعلق ہو، اسی کے ٹون میں اسی کے لیے جب میں بات کریں گی تو آپ دیکھیے گا کہ بات زیادہ افیکٹو ہوتی ہے.
اور آپ دیکھیے کہ آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو جسے کہا جائے کہ لوگوں کے اندر لائک ان کے ذہنوں کو جسے کہا جائے پیوریفائی کرنا، تو اس کے لیے یہی 4 طریقے جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا. نمبر 1 قرآن کی آیات تلاوت کر کے سنائیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 ان کی زندگیوں کو سنواریں. نمبر 3 انہیں کتاب کی تعلیم دیں. نمبر 4 انہیں حکمت کی تعلیم. اور نمبر 5 بتائیں نا کہ وہ سری گمراہیوں سے تھے، تو لہٰذا یہ کتاب کی تعلیم یہ انشاءاللہ ہیلپ کرے گی ان کو گمراہیوں سے نکلنے میں. اور تزکیہ ہوتا کیا ہے کہ جو انسان کے عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، ان سب کی اصلاح ہو جائے، کہ عقائد درست ہو جائیں کہ ایک وحدہ لا شریک عبادت، اعمال درست ہو جائیں کہ بدعات نکل جائے، قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اخلاق کی اصلاح ہو جائے. ایسا اخلاق ہو جائیں کہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائیں، یعنی ہمارے عمل سے ہم جسے کہا جائے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. مراد ہے کہ ہماری عمل لوگوں کو تبلیغ کریں. اسی لیے تزکیہ سے مراد یہی ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اپنے اعمال، عقائد اور اخلاق کی اصلاح کرے. اور اس کے لیے ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع نہ کریں. انسان اپنی انفرادی زندگیوں کو بھی پاک کرے اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک کرے، اپنے ذہنوں کا بھی تزکیہ کرے. اب دیکھیں نا، اپنے تعلقات کی بھی تزکیہ کرے، اپنے آپس کے رشتوں کی بھی تزکیہ کرے، ہر طرح کے ناجائز قسم کے تعلقات سے خود کو پاک رکھے، اپنے معاشرے کا بھی تزکیہ کرے، ہر طرح کی فحاشی، برائی، بے حیائی سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے جو ارادے ہوتے ہیں، عزم ہوتے ہیں، ان کو بھی پاک کرے. بعض اوقات انسان اپنے ظاہری طور پر بہت پاکی اختیار کرتا ہے، لیکن جو اندر باطن کی گندگی ہے، اس کے ارادے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے نا. تو جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے تو پاک تو نہیں بنے گی. ہر طرح کی جو ویژول تھنکنگ آتی ہے، یا سوچیں ہیں، یا توہمات ہیں، ان سے خود کو پاک کریں. ہر قسم کی غلط رسم و رواج سے خود کو پاک کریں. جب تک میں اور آپ اس انداز سے اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کریں گے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے تو بات تو نہیں بنے گی، اتباع تو نہیں ہوگی نا. تو ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ تزکیہ، ساتھ میں کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سے مراد کیا؟ قرآن مجید، اور حکمت سے مراد سنت ہے. یہ 2 ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کیا جائے گا. آج اگر میں اور آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو میں اور آپ الحمدللہ کیا کریں؟ لوگوں کو نہ صرف اس قرآن سے جوڑیں بلکہ اس کائنات میں پھیلی نشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو دلائیں، کہ کیسے یہ دن اور یہ رات آتے ہیں، یہ سورج اور یہ چاند نکلتا ہے، کیسے پوری کائنات اپنی جسے کہا جائے سائلنٹلی اپنا کام کرتی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید پر غور و فکر بھی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس انداز سے پھر آپس میں لین دین میں بھی تزکیہ آئے گا. آپ کی گفتگو، آپ کی صحبت، ہر ایک میں الحمدللہ آپ کو فیل ہوگا، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آئے گا، نجات کا راستہ سمجھ آئے گا. پھر آپ عملی نمونہ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے کہ واقعی آپ قرآن کے طالب علم ہیں. اب اللہ کی جو شریعت ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہیں. پھر سمجھ آئے گا. لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کرے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے تو یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. کھلی گمراہی کیا تھی؟ کیسے مشرکین مکہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، شرک کتنا عام تھا، حرام اور گندی چیزوں کا کھانا کتنا عام تھا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا کتنا عام تھا. یہ ساری کھلی گمراہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اب آگے بتایا جا رہا ہے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ آپ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِکُم، آپ کہتے وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے. اور کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ جو بات کیا جا رہا ہے نا، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا مراد ہے؟ یا جگہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مطلب بیسیکلی آپ دیکھیے کہ غزوہ احد کی جو مصیبت تھی وہ بہت بڑی مصیبت تھی نا. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
کہ ٹھیک ہے کہ جنگ بدر جنگ احد میں تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ دگنی تو جسے کہا جائے، یعنی یہ جو تم کو تکلیف پہنچی جس میں تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور ان کے پیچھے کتنی بڑی تعداد بیوہ عورتوں کی، یتیم بچوں کی ہو گئی، لیکن اس سے زیادہ دگنی تو تم ان کو جنگ بدر میں ان کو پہنچا چکے ہو۔ اگر آپ کو یاد ہے جنگ بدر میں جسے کہا جائے کفار کے 70 افراد قتل ہوئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کی تو جو احد کے اندر صرف 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کرے جس سے دگنی تو تم ان کو پہنچا چکے ہو۔ احد کے دن اگر تمہارے 70 شہید ہو گئے اور تم اس کے غم میں ہو تو اس سے زیادہ 70 تو ان کے بدر میں قتل ہو چکے تھے اور 70 افراد ساتھ میں قید بھی ہوئے تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں قل تم انا ہاذا، تم نے یہ کہاں سے آ گئی؟ مراد ہے کہ جب تم نے شکست کے بارے میں یہ دیکھا تو کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے قل ہوا من عند انفسکم، آپ کہتے وہ تمہارے اپنے ہی پاس ہے۔ کیا مراد ہے تمہارے اپنے ہی پاس ہے؟ مراد ہے کہ یہ جو شکست ہوئی ہے، یہ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ تمہاری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے باہمی اختلاف کیا، تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، تم مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، تم نے خدا خوفی کے خلاف کام کیا۔ پھر کیسے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ آپ دیکھیے ابتدا میں کیسے تھا کہ مسلمان مشرکوں کے لشکر پر غالب آ رہے تھے، اور غزوہ احد میں جو پہنچنے والا نقصان ہے، وہ شکست ہے، وہ ان کے اپنے نفسوں کی وجہ سے تھی کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی اور اس دستے کو چھوڑ دیا، اس درے کو چھوڑ دیا جہاں پہ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو وہاں پہ رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کافر تو بھاگ رہے ہیں، مشرکین ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کو لگا کہ بس اب مسلمان تو جیت گئے، لہٰذا کچھ مسلمان وہاں سے درے سے چھوڑ گئے، اور جیسے کہا جائے جب کافروں کے دستے نے دیکھا کہ اس طرح سے درہ تو خالی ہے اور یہ میدان ہے یہاں سے حملہ کرنے کا، اور کیسے خالد بن ولید کے ساتھ لوگوں نے مل کر کیسے حملہ کر دیا، اور میدان میں پورا جنگ کا جو پانسا ہے وہ کیسے پلٹ گیا نا۔ کیا تھوڑی سی کمزوری، تھوڑی سی غلطی، تھوڑی سی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اصل میں ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں تو اور ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح ہونی ہی چاہیے۔ یہ بھی ایک ان کے ذہن میں تھی کہ لہٰذا وہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کی اطاعت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمیں تو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اصل بات ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ، یہ ضروری نہیں ہوتا دنیا میں بعض اوقات آپ حق پر ہوتے ہیں، ہے نا، ہوتے ہیں اور آپ الحمدللہ حق پر بھی ہوتے ہیں اور آپ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ اس کے باوجود آپ کو کبھی شکست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ دنیا میں جو آپ نے نیکی کی ہے، جو آپ نے اچھائی کی ہے، خالص اللہ کے راستے میں لڑے ہیں تو اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے دیا جائے۔ یاد رکھیے مومن آخرت کے لیے ہر کام کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ جزا آخرت میں ملنی ہے نا، تو ایسے موقع پر پھر وہ پریشان نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے اور یہ کیسے ہمیں شکست ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی جسے کہا جو اس وقت مدد بھی آ جائے، تائید بھی ہو جائے، اور اللہ تعالی جب آپ خالص ہوں گے، اللہ کے لیے کام کریں گے اور آپ کی نیت اللہ سے جزا چاہنا ہے تو یاد رکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ حق پر ہیں اور بالکل جسے کہا جائے صحیح ہے، دین پر جمے ہوئے تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور ایسے موقع پر آپ کہیں کہ دیکھو میں تو اتنا دین پر عمل کرتی ہوں، سب کچھ الحمدللہ نیکی کے کام بھی کرتی ہوں، گناہوں سے بچتی بھی ہوں، لیکن ایک کے بعد ایک ٹرائل آتے رہتے ہیں میرے زندگی میں اور پھر بعض اوقات مجھے اس ٹرائل میں میرا نقصان بھی ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، سو واٹ، آپ کی نیت چیک ہوتی ہے کیا آپ نے دنیا کے فائدے کے لیے حق کو تھاما ہوا تھا اور آپ دنیا میں جزا چاہتے تھے یا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کو آپ کا اجر دے گا، ضرور دے گا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اللہ
اللہ کے وعدے کا یقین رکھیں، اور اگر دنیا میں بعض اوقات جزا مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بونس ہوتا ہے آپ کے لیے، کہ دنیا میں بھی بعض اوقات حق پر جمے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے کہ اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو یہ دراصل دنیا میں ایک طرح کا بونس ہوتا ہے، لیکن اصل جزا ایک مومن کو تو آخرت میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ بھائی یہ ایسا ہوا تھا، اور یہ تمہارے ہی نفسوں کی وجہ سے ہوا، تم نے اس انداز سے بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی، تو اس انداز سے ہوا، اسی لیے بتایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تھی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے، یہ وجہ تھی نا کہ تو اللہ جو مصیبت آئی، جو دو جماعتیں آپس میں مشرکین کی اور مسلمانوں کی آپس میں ٹکرائی، وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ غزوہ احد میں جو نقصان ہوا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اس میں حکمت کیا تھی، اللہ عالم بالصواب، لیکن احد کے نقصان سے یہ سمجھانا مطلب تھا کہ رسول کی نافرمانی کیسے انسان کو ناکام کروا سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے جو بھی اتباع رسول نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، اور آخرت بھی اس کی ناکامی کا مقدر بنتی ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ مومن اور کافر یعنی منافق جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون واقعی سچا مومن ہے، حق پر جمے رہنے والا، اور کون جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر کیسے پلٹا کھا جاتا ہے نا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے کہ مومنوں کی جو ایمانی قوت ہے نا کیسے اس کو جما دیتی ہے، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ منافقوں کی طرح جان بچانے والے نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہے کیسے عبداللہ بن ابی راستے سے ہی 300 لوگوں کو لے کر ہم جیسے کہا جب فرار ہو گیا، لوٹ گیا وہیں سے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اب ان کا جملہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور پیچھے آتے۔ کتنا دو طرح سے انداز دیکھیں، کیا کہتے ہیں یعنی ان کو جب کہا جاتا ہے کس چیز کے لیے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا، بھائی یا تو جنگ کریں گے یا پھر کسی طرح جنگ کو روکیں گے، تو کہتے ہیں اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور پیچھے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اتنی بڑی بات، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، اور کیا وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، اور وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ کیسے یہ طنز کر رہے ہیں نا، کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور پیچھے جاتے، یعنی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے جنگ میں کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے ٹونٹ کا انداز ہے کہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خطرہ اس بات کا تھا نا کہ اگر جنگ پہ جائیں گے ان کی تو بات مانی نہیں گئی، مدینہ میں رہ کر تو جنگ کی نہیں گئی، اب جب باہر جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرکین کا لشکر کتنا زیادہ تھا اور ان کا لشکر تو کم تھا، تو جو منافقین ہوتے ہیں ان کو تو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے نا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ واقعی جنہوں نے منافقت کی، جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، کیسے جسے کہا جب باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لہٰذا یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے منافق مسلمانوں کی دوستی کا تو دم بڑھتے ہیں، جبکہ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب کبھی مصیبت آتی ہے، جنگ کا موقع یا دفاع کرنے کا موقع، تو ان کے اندر کا جو نفاق ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور پیچھے آتے۔ تو بات یہ کہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، آپ کو یاد ہے مقامی شوت سے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پلٹ گیا تھا، اور جب مسلمانوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دیا ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ ہی نہیں ہوگی، ایک انداز ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں
ہمیں پتہ ہے کہ جنگ آج نہیں ہوگی، اگر ہوتی تو ہم ضرور ساتھ چلتے. یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اس کا مطلب تھا اگر واقعی جنگ کے لیے چل رہے ہیں تو ہم بھی چلتے. مراد ہے کہ آج جنگ ہوگی نہیں، اس انداز سے بات کو جسے کہا جائے ٹال دینا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ منافق دراصل جنگ سے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، تباہی میں ڈالتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی کوئی شخص کفر کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی اسلام کے قریب ہو جاتا ہے. تو منافقین اس دن کفر کے زیادہ قریب ہو گئے. زبان سے تو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا دل جسے کہا جائے ان کا دل کافر ہے، ان کا دل نہیں مانتا، اس پر جمے رہتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کرے وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یا اللہ یہی نفاق ہے نا، کہ انسان اپنے منہ سے تو جسے کہا جائے بہت قسمیں کھائے، بہت وفاداری کا اظہار کرے، لیکن یہ ساری قسمیں، یہ ساری وفاداری، یہ ساری جسے کہا جائے مطلب باتیں جو منہ سے کہی جا رہی ہے، سب فریب ہے، دھوکہ ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ بہت اچھی باتیں کر لیں، بہت چکنی چپڑی باتیں کر لیں، ایسی باتیں کر لیں جو لوگوں کا دل مول لے، لیکن اندر دل میں کفر بھرا ہوا ہے. یاد رکھیے جب دل میں نفاق و کفر ہو تو کہیں نہ کہیں وہ زبان سے بھی آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ اس کو زیادہ جاننے والا جسے وہ چھپاتے ہیں. جو اپنے دلوں میں نفاق کو چھپاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، وہ جانتا ہے. اسی لیے کہا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے. آپ کہتے ہیں پھر موت کو اپنے پاس سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو. اللہ اکبر. دیکھیں نا، خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری بات مانتے، یعنی انہی کی بات مانی جاتی تو پھر اس طرح سے حق کے راستے میں جان مطلب جان ان کی نہیں جاتی. اب دیکھیے کیسی باتیں کر رہے ہیں نا، کیونکہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، دل میں تو دنیا کی محبت سمائی ہے نا. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، سچے خالص مومن، ان کے بارے میں بھی تبصرہ کرتے ہوئے نہیں رکتے. اور آپ کیسے کہتے ہیں اگر ہماری بات مانتے بیٹھے رہتے تو اس انداز سے تھوڑی مارے جاتے. یاد رکھیے اللہ جانتا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں وہ تو اللہ کی کئی انعامات کے مستحق قرار پائیں گے نا. اللہ کی راہ میں اپنے بستروں پہ جو لوگ، یاد رکھیے جو لوگ یہ سوچنا کہ جنگ پہ جائیں گے تو موت آ جائے گی، تو جو لوگ اپنے بستروں پہ مرتے ہیں تو پھر تو وہ سونا ہی چھوڑ دیں. موت تو زیادہ تر بستر پر آتی ہے نا. تو یاد رکھیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. کسی کے پاس ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنگ پر جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہے کہ ان کے کہنے کی بات کہ یہ کہیں گے تو موت آئے گی، اور ان کے انداز سے جسے کہا جائے کہ اگر ہماری بات سنتے تو ایسا ہوتا، تو موت تو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جہاں جس کی لکھی ہوئے وہ وہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ واقع احد کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ منافقین نے از خود اپنے دل کی بات کہی، جسے مسلمانوں نے سنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس سبھی مسلمانوں نے سنا، اور نفاق اور اس کے انجام کو جانا کہ کس طرح منافق دنیا اور آخرت کی نیک بختیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی بدبختی اسے گھیر لیتی. اسی لیے کہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. آپ کہتے ہیں پھر موت کو اپنے پاس سے ہٹا کر تو دکھا دو اگر تم سچے ہو. اگر موت کا ایک فرشتہ تو مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر آنے والا ہے. انسان خواہ ایک راستے میں ہو یا دوسرے راستے میں، یا بستر پر ہو یا گھر میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، موت کے انجام سے وہ نہیں بچ سکتا. موت کے لیے وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت مقرر پر آئے گی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں.
اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمانے لگے، اے جابر کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پریشان دیکھتا ہوں؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد احد کے روز شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے اہل و عیال میں بچیاں اور قرض چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے والد سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام کیا ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا ہے، مگر تمہارے والد کو زندہ کر کے بغیر پردے کے بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا، تمنا کر میں اسے پوری کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ مجھے دنیا میں لوٹانے کے لیے زندہ کرتا کہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، تو اللہ نے فرمایا، میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر یہی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ اسی بارے میں نازل ہوئی کہ تم ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کے مردہ ہونے کا گمان نہ کرو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا رزق دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھی تھی نا، وہ جو حدیث آتی ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کیسے وہ رزق دیے جاتے ہیں نا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا تھا وہ جنت کے پھلوں کا رزق پاتے ہیں، کیسے وہ اس کی خوشبو پاتے ہیں نا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا، ایسا خوبصورت مکان کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے کہا، یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ تو شہید جو ہے نا، کیسے وہ رزق پاتے ہیں، کیا کچھ جنتوں میں ان کو ملتا ہے نا، کیسے جنت میں جیسے کہا جائے ان کی جو مطلب ان کی جو کیسے جو ان کی روحیں ہوتی ہیں وہ پرندوں کی شکل میں کیسے ادھر سے ادھر جنت کے پھلوں میں سے کھاتی ہیں، عرش کے ساتھ جو ایک طرح سے معلق رہتی ہیں، قندیلوں میں رہتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ان کی جو عزت ان کو دی جاتی ہے اس پر خوش ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں، علم کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت دے۔ اور دیکھیے نا جنت میں کیسے ایک شہید تمنا کرے گا کہ میں کیسے مجھے واپس دنیا میں مل جائے، میں دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور دوبارہ واپس جاؤں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہی اس لذت کو سمجھ سکتا ہے جو شہادت کا رتبہ پاتا ہے، جو شہادت کی عزت کو دیکھتا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ کیا یعنی منافقین تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو مر گئے اور کیسے ان کی جانیں چلی گئی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کیسے ان کو جنت کے پھلوں کا رزق دیا جا رہا ہے، کیسے وہ اس کی خوشبو پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے ان کے ساتھ نہیں ملے ان پر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقاتل کہتے ہیں کہ جس خیر عزت اور رزق کو شہید پا رہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونا ایک بہت بڑا انعام ہے، وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے اللہ کے پاس، خصوصی خاص قسم کا ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ان کو دیتا ہے جنت کی نعمتیں، اور اس کو پا کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشخبری کو پا کر وہ مزید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے پیچھے ان کے ساتھ نہیں ملے ان پر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جو اب تک نہیں ملے ان کے ساتھ تو ان پر بھی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی لیے کہا جا رہا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ خوف اور غم یہ انسان کو کسی کام کا نہیں رکھتی نا، تو ان دونوں میں سے کوئی چیز ان کو وہاں نہیں ملے گی، تمنا کے مطابق زندگی ہوگی جیسے چاہیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کرے وہ خوشیاں منا رہے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور کیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں جو ایمان لانے والے ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. شہداء کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار رکھا اس پر وہ انتہائی درجے کی خوشی مناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر نہیں ضائع کرتا. اللہ نے جنت میں شہداء کی زندگی، ان کے رزق، ان کی خوشیاں منانے، ان کے لیے کسی خوف اور غم کے نہ ہونے، اور ان کے اللہ کی فضل اور اس کی نعمتوں پر خوش ہونے پر یہ ہم سب کو شعور دلایا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. آج آپ جو کوشش کریں گے، جو اللہ کے راستے میں اپنا وقت، ٹیلنٹ، مال، اپنی سکلز لگائیں گے، اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کرے گا اگر خالص اس کے لیے کی ہوگی. اور مزید تفضیل مراد اللہ نے انہیں فضیلت دی. نعمت تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو کوشش کی اس پر ثواب ملا. شہید کا جو رتبہ ہے ہم سب جانتے ہیں کیا کچھ ان کو ملنے والا، لیکن زائد فضل، اللہ اکبر، جنت تو ہے، مزید جسے کہا جائے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کہا جائے فضیلت بھی ملے گی، بہت زیادہ فضل و انعام بھی ملے گا. اور خاص کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا کر دے. اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے خوف اور غم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت کی بالاخانی اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خوب خوب جسے کہا جائے اللہ کے راستے میں علم کے ذریعے سے جہاد کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج میں ریسیٹیشن پلے نہیں کر سکوں گی. ہم اپنے آپ میں سے اگر جو بھی اپنے آپ سے ریکویسٹ کروں گی شیئرنگ، انشاءاللہ آج ہماری عید پارٹی ہے تو وہ بہنیں جو وہاں جمع ہو رہی ہیں اپنے ریفلیکشنز کو تیار رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کر دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آج ہماری 1 آور کی کلاس تھی تو انشاءاللہ یہیں پر ختم کریں گے، اور 11 o'clock پہ انشاءاللہ سسٹر افشا نے گروپ میں ڈال دیا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کہاں پہ ملنا ہے نا. تو میں امید کرتی ہوں آپ سب آئیں گے، اور الحمدللہ آپ سب انشاءاللہ وہاں پہ موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کر دے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.